تو حضرات گرامی، جس نبی نے درود پڑھنے والے کے لیے اتنا رتبہ بتایا ہو، اتنی شان بتائی ہو، اتنی عظمت بتائی ہو، تو حضرات اس غمت خضرا کو نگاہوں میں بسا کر، سرکار مدینہ کی الفتوں کو اپنے سینے میں بسا کر کے اور سرکار کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ میں بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کرے اور محبت سے پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج آپ اور ہم مل کر کے محفل غوثیہ میں بیٹھ کر کے سرکار بغداد، سرکار حضور پیر پیرا، میر میرا، محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، حضور سیدنا شاہ محی الدین عبد القادر جیلانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقدس ذکر سننے کے لیے یہاں پہ حاضر خدمت آئے ہیں۔ سرکار غوث اعظم کی شخصیت وہ پیاری شخصیت ہے کہ ایک دیوانہ یوں عرض کرتا ہے کہ غوث اعظم بمانے بے سرو ساما مدد، غوث اعظم بمانے بے سرو ساما مدد، قبلائے دی مدد، کعبائے ایمہ مدد۔ اور ایک محبت والے نے تو یوں کہا، سرکار اعلیٰ حضرت کے در سے یہ صدا گونجی کہ کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا۔ تو جس پر سرکار سیدنا حضور پیر پیرا کی حمایت آ گئی، جس کے گلے میں سرکار کی غلامی کا پٹا آ گیا، جو سرکار کے در کا بھکاری بن گیا، جو سرکار غوث اعظم کے در کا غلام بن گیا۔ حضرات گرامی، اس در کا غلام بننا وہ غلام نہیں رہتا، بلکہ اپنے وقت کا امام بن جاتا ہے، اپنے وقت کا امیر بن جاتا ہے، اپنے وقت کا دیوانہ بن جاتا ہے، اپنے وقت کا ممتاز ہو جاتا ہے، اپنے وقت کا عرفہ و اعلیٰ مقام کی منزلوں کو پانے والا انسان بن جاتا ہے۔ کہ کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اور میرے غوث اعظم کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے کہ ایک محبت والے نے تو یوں کہا کہ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں جہاں، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف۔ جس کو بھی دیکھو وہ کعبے کا طواف کر رہا ہے، جس کو بھی دیکھو وہ کعبے پہ امڑ رہا ہے، جس کو بھی دیکھو وہ کعبے کے طواف میں مشغول ہے۔ لیکن بارگاہ بریلی سے یہ صدا آئی، انہوں نے کہا پیارے، یہ بارگاہ وہ ایسی بارگاہ ہے، یہ بارگاہ وہ ایسی ممتاز بارگاہ ہے کہ جو اگر قسم کھا لے، کہا میرے رب میں نہ کھاؤں گا نہ میں پیوں گا جب تک تو مجھے نہ کھلائے، جب تک میں نہ پلائے۔ 40 دن گزر گئے، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا۔ آخر میں ہاتف غیبی سے آواز آئی، بزرگ کو اشارہ ہوا، انہوں نے فرمایا پیارے، میرے عبد القادر نے نہ کھانے پینے کی قسم کھائی ہے، تم جاؤ میری طرف سے ان کو یہ صدا دو کہ میں نہیں کھلا رہا ہوں، یہ میں نہیں پلا رہا ہوں، بلکہ رب کا حکم ہے اور رب کے فرمان پر میں کھلانے آیا ہوں، میں رب کے فرمان پر تمہیں پلانے آیا ہوں۔ تو جن کے لیے خدا بند قدوس کی بارگاہ سے کھلانے و پلانے کا حکم ہو، اور جن کو بارگاہ خدا بندی سے کھلایا جائے، جن کو بارگاہ خدا بندی سے پلایا جائے، اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ کیا، اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف۔ ارے سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، اور کعبہ کرتا ہے طواف درے بالا کے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، جشن غوث اعظم، جشن غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات گرامی، صدیہ گزر گئی، 100 سال نہیں گزرے ہیں، 500 سال نہیں گزرے ہیں۔ اپنے وقت کے بہت بڑے، اپنے زمانے میں بڑے بڑے ولی ہوئے ہیں، بہت سارے ولی ہر زمانے میں رہے ہیں، ہر دور میں رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ لیکن وقت گزرتا چلا گیا، زمانہ گزرتا چلا گیا، لوگ ان اپنے وقت کے ولیوں کو بھولانا شروع کر دیا، بھولتے رہے،
نام گم ہوتا رہا لیکن انہی ولیوں کی جماعت میں، انہی ولیوں کی فہرست میں جو ٹاپ فہرست پہ پہلے نمبر پر اگر کسی ولی کا شمار ہوتا ہے، کیونکہ ولایت خدا کی بارگاہ سے ملا کرتی ہے اور اس ولایت کی سند اگر ملتی ہے تو کسی اور کے در سے نہیں، بارگاہ غوث اعظم سے ملا کرتی ہے۔ تو حضرات گرامی 500 سال نہیں گزرے، 1000 سال نہیں گزرے، 1 صدی نہیں گزری، 2 صدی نہیں گزری، 950 سال کا عرصہ گزر گیا، صدیہ پہ صدیہ گزر گئی، لیکن وہ مسلمانوں قربان جاؤ بارگاہ غوث اعظم پہ کہ جو چرچا گیلان کی سرزمین پہ، جو چرچا بغداد محلہ کی سرزمین پہ، جو چرچا ان کے وقت میں ہو رہا تھا، جو ڈنکا میرے پیران پیر کا اس زمانے میں گونج رہا تھا، وہ ڈنکا آج بھی گونج رہا ہے، یہ ڈنکا گونجتا رہے گا، میرے غوث اعظم کا نام بلند ہوتا رہے گا، کیونکہ بارگاہ بریلی سے ہمیں یہی سبق ملا کہ نہ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے دشمن تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، کیونکہ وہ اس بارگاہ کے مہکتے ہوئے پھول ہیں، اس خان وادے کے چمکتے ہوئے پھول ہیں، اس عظیم باغیچے کے ایسے مہکتے ہوئے پھول ہیں کہ خود بھی مہک رہے ہیں، اور جو اس کے دامن میں چلا گیا وہ بھی مہکتا چلا گیا، اور ایسا مہکا کہ زمانے میں بھی مہکتے رہے، اور جب قبر میں جا کر کے لیٹ گئے تو وہاں پہ بھی مہک رہے ہیں، اور جو ان کی غلامی میں چلا آیا وہ بھی مہک گیا، خاندان کی خاندان مہکتے چلے گئے، اور کیوں نہیں مہکے؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خواجہ فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے ہمیں یہی درس دیا، ہمیں یہی سبق دیا، ہمیں یہی ایمان دیا۔ حبیبی یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، ارے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ سبحان اللہ۔ میرے غوث اعظم کی بارگاہ ایسی عظیم بارگاہ ہے، ایسی مقدس بارگاہ ہے، ایسی معظم بارگاہ ہے، ایسی پیاری بارگاہ ہے کہ حضرات گرامی جس کا کوئی مقابلہ نہیں، جس کی کوئی مثال نہیں، اس بارگاہ کا کوئی مقابلہ نہیں، اس بارگاہ کی کوئی مثال نہیں۔ اور کیوں نہ ہو، عبادت میں دیکھو، بندگی میں دیکھو، ریاضت میں دیکھو، تقوی میں دیکھو، پرہیزگاری میں دیکھو، یاد خدا میں دیکھو، خوف خدا میں دیکھو، یاد الہی میں دیکھو، جس فیلڈ میں بھی دیکھو گے حضرات گرامی انسان پیدا ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے ولی گزرے ہیں جو 20 سال کی عمر میں ولی بنے، کوئی 40 سال کی عمر میں ولی بنا، کوئی 60 سال کی عمر میں ولی بنا، کوئی کس منزل پہ ولی بنا، کوئی عبادت کر کے ولی بنا، کوئی ریاضت کر کے ولی بنا، کوئی ماں باپ کی خدمت کر کے ولی بنا، کوئی اللہ والوں کی نگاہیں پڑھنے سے ولی بنا۔ لیکن حضرات گرامی میرے غوث اعظم کا خاندان ایسا عظیم خاندان ہے جو حسنی خاندان ہے، جو حسینی خاندان ہے۔ ماں کی طرف سے دیکھو تو حسنی ہے، وہ باپ والد کی طرف سے دیکھو تو حسینی ہے، اور جو ولی ہی نہیں بلکہ ولی ابن ولی ہیں۔ باپ والد کو دیکھو وہ بھی ولی ہیں، دادا کو دیکھو وہ بھی ولی ہیں، نانا کو دیکھو وہ بھی ولی ہیں، پھپھو کو دیکھو وہ بھی ولی ہیں، ماں کو دیکھو زاہدہ ہے، طاہرہ ہے، عابدہ ہے، ساجدہ ہے، اللہ والوں کا گھرانہ ہے۔ تو جس گھرانے میں ولیوں کی کان رہی ہو، جس گھرانے سے ولی پیدا ہوئے ہو، جس گھرانے سے ولایت ملا کرتی ہو، اسی گھرانے کا چشم و چراغ ہے، اسی گھرانے کا چمکتا ہوا پھول ہے، اسی گھرانے کا مہکتا ہوا پھول ہے، جن کو ہم عبد القادر کہتے ہیں، جن کو ہم پیرا کہتے ہیں، جن کو ہم دستگیرہ کہتے ہیں، جن کو ہم محی الدین کہتے ہیں، جن کو ہم عبد القادر کہتے ہیں، جن کو ہم ایسے پیر کہتے ہیں جو پیر ہی نہیں ہیں بلکہ جتنے بھی پیر ہیں ان سب پیروں کا اگر کوئی پیر ہے تو ان کا نام محی الدین ہے، ان کا نام محی الدین ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئے حضرت ماہ رمضان کی پہلی تاریخ تھی، رمضان کی پہلی تاریخ کو، اور جب پیدا ہوئے
تو غوث اعظم 10 سال کی عمر میں ولی نہیں بنے، 20 سال کی عمر میں ولی نہیں بنے، 40 50 60 کی عمر میں ولی نہیں بنے، بلکہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں تو ولایت کا تاج سر پہ پہن کر کے پیدا ہوئے ہیں، ولی بن کر کے پیدا ہوئے ہیں، ولی ہو کر کے پیدا ہوئے ہیں۔ غوث اعظم سے کسی نے سوال کیا، پیارے محی الدین تمہیں کب پتا چلا کہ میں اللہ کا ولی ہوں؟ تمہیں کب پتا چلا کہ میں اللہ کا پیارا ہوں؟ تمہیں کب پتا چلا کہ میں اللہ کا دوست ہوں؟ تو غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ جب میں چھوٹی سی عمر کا تھا، مکتب میں پڑھنے جایا کرتا تھا، تو مکتب میں جب علم حاصل کرنے کے لیے جاتا تھا تو میرے ساتھ والے جو میرے درسگاہ میں بیٹھا کرتے تھے، جو میرے ساتھی تھے، جو میرے ساتھ پڑھنے والے میرے ساتھ کے بچے تھے، ان کو صدائیں آیا کرتی تھی، ان کو آوازیں آیا کرتی تھی، اے معلم کی بارگاہ میں پڑھنے والوں بچوں ہٹ جاؤ، جگہ بنا دو، جگہ دے دو، اللہ کا ولی آ رہا ہے، اللہ کا دوست آ رہا ہے، اللہ کا پیارا آ رہا ہے، اللہ کا محبوب آ رہا ہے، میں اللہ کے محبوب کا شہزادہ آ رہا۔ یہ ہے حضور پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ جو ماہ رمضان کی پہلی تاریخ کو پیدا ہوئے۔ حضرات گرامی، آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہماری اولادوں کو دیکھیں، ہمارے معاشرے کو دیکھیں، ہمارے سماج کو دیکھیں، ہماری قوم کو دیکھیں، 50 کے ہو جاتے ہیں، 30 و 40 کی منزلوں کو پار کر جاتے ہیں، لیکن حضرات گرامی نہ نماز کا ہمیں سلیقہ، نہ رمضان کے روزوں کا سلیقہ، لیکن قربان جاؤ پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری شخصیت پر والدہ محترمہ حضرت ام الخیر جبار فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ ماہ رمضان کی پہلی تاریخ کو جب میرے وطن پاک سے میرا لاڈلا محی الدین عبد القادر جیلانی ماہ رمضان کی پہلی تاریخ کو گیلا کی سرزمین پر جب پیدا ہوا تو پورے رمضان کا مہینہ گزر گیا، پہلی رمضان گزر گئی، دوسرا رمضان گزر گیا، پورا پہلا عشرہ گزر گیا، دوسرا عشرہ بھی گزر گیا، تیسرا عشرہ بھی گزر گیا، پورا مہینہ گزر گیا، لیکن پورے رمضان میں میرے تولد ہونے والے بچے نے، میرے ننھے منھے پیارے محی الدین نے پورے رمضان کے مہینے میں ہر دن 2 مرتبہ دودھ پیا تھا، اور وہ 2 مرتبہ دودھ پیا کرتا تھا۔ ایک دودھ تو میری چھاتی سے سحری کے وقت میں پیا کرتا تھا، دن بھر دودھ کو منہ نہ لگاتے تھے، اور جب شام کا افطار کو وقت ہوتا تھا تب جا کر کے شام کو افطار کے وقت میں دودھ پیا کرتے گویا کہ سیدنا حضور پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بتا دیا، انہوں نے کہا پیارے میں وہ رمضان کی قدر کرنے والا خدا کا بندہ ہوں کہ جس کے ابا نے، جس کے نانا نے کرب و بلا کی سرزمین پہ جس کلمے کی آن کے لیے، جس رمضان کی شان و بقا کے لیے، جس اسلام کی آن و بان کے لیے، جس اسلام کی کلمے کی شان کے لیے، جس قرآن کی عظمتوں کو بچانے کے لیے، جس اسلام کی اذان و نمازوں کو بچانے کے لیے کرب و بلا کی سرزمین پر اپنے آپ کو قربان کر دیا تھا، اپنے کنبے کو قربان کر دیا تھا، سارے کے ساروں کو، پورے خاندان کو فدا کر دیا تھا، اور زمانے والوں کو بتا دیا تھا اے زمانے والوں یہ عاشق گرانے کا وہ خون ہے جو اپنا خون دے کر کے اسلام کو بچانا جانتا ہے، اور اسلام کے کلمے کی آن و بان و شان کو بچانا جانتا ہے۔ اسی خانوادے حسین کے مہکتے ہوئے چراغ، اسی خانوادے حسین کے چمکتے ہوئے چراغ، اسی خانوادے حسین کے باغیچے کے مہکتے ہوئے گلاب کا نام محی الدین عبد القادر جیلانی ہے، جو پیدا ہو کر کے قوم کو یہ درس دے رہے تھے، قوم کو یہ سبق بتا رہے تھے، تمام اسلام کے شہدائیوں کو یہ سبق دے رہے تھے، یہ میسج دے رہے تھے۔ کہا پیارے ہم پیدا ہو کر کے بھی اسلام کی عظمت کو سمجھنا جانتے ہیں، ماہ رمضان کی قدر کرنا بھی جانتے ہیں، اس کو سمجھنا بھی جانتے ہیں، اور اس کو عمل کر کے دنیا والوں کو درس دینا بھی جانتے ہیں۔ موبائل کے ساتھ